السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جی سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ابو عثمان محمد یوسف صدیقی مکتبہ شاملہ کی 12ویں ویڈیو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ نے باقی ویڈیوز کو دیکھ لیا ہوگا اور اس کے تناظر میں مکتبہ شاملہ کا بہتر استعمال جو ہے وہ شروع کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس قیم مکتبے سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جو آپشن پڑھنا ہے وہ ہے تصدیر الکتب۔ تو عموماً جو ہے وہ ہمیں کسی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک تو حال یہ ہے کہ جی میں یہاں سے کوئی کتاب یعنی صحیح بخاری کھلی ہوئی ہے تو میں یہ حدیث اس کی میں نے کھول لی اور میں یہ صفحہ جو ہے وہ پورا سلیکٹ کروں گا، ایک ایک صفحہ سلیکٹ کروں گا تو بہت مشکل ہوگی۔ البتہ اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے اس نے خود ہی اس کتاب کو اٹھا لیا۔ میں نے آپ کو بتایا مکتبہ شاملہ کے تقریباً سارے ہی آپشن جو ہیں، جو کتاب کھلی ہوگی، جو چیز کھلی ہوگی، جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا یہ اس پر کام کرے گا۔ تو میں یہ جو ہے وہ صحیح بخاری کھلی ہوئی تھی تو یہ اس نے صحیح بخاری کو جو ہے وہ ہمارے سامنے اس میں کھول دیا۔ تو یہ جو ہے اس میں سے آپ کوئی بھی کیٹیگری جو ہے اس کو چوز کر سکتے ہیں۔ مثال طور میں عقیدہ کروں گا تو یہ کتب عقیدہ آ جائیں گی میرے سامنے۔ میں متون ہی کرتا ہوں تو یہ صحیح بخاری ہمارے سامنے سلیکٹ ہے۔ اب یہ ہے کہ جی صحیح بخاری تو پہلے سے ہے، اگر میں یہاں پر کلک کروں تو یہ اس نے مسلم کو بھی کر دیا اور میں یہاں پر کلک کر کے صحیح مسلم کو واپس بھی لے کے جا سکتا ہوں اور یہ یہاں سے کلک کر کے میں کتاب کا کارڈ بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اور اگر میں یہاں پر کلک کروں تو یہ اس نے یہ متون الحدیث کی جو کیٹیگری ہے یہ ساری کی ساری کیٹیگری جو ہے وہ یہاں وہ لے آیا ہے، لیکن مجھے سب کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں سب کو واپس کروں گا اور صرف صحیح بخاری کو لوں گا۔ اب اس کے بعد اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے آپشن دے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کتاب کو کہاں جو ہے نا وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے کوئی بھی فولڈر جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں خیارات و تصدیر میں، تو یہاں پر یہ میرے سامنے آپشن ہے جی۔ سب سے پہلا آپشن ہے اخراج الکتب فی ملفات نصیہ، تو اس میں وہ کہہ رہا ہے ورڈ کو کرنا ہے یا ویب کو بھی کرنا ہے، تو آپ ورڈ ہی کو رہنے دیں، ہمیں یہی سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی اچھا جی کم از کم ایک کتاب کتنی جو ہے نا وہ فائلوں میں ہو، تو ایک ہی رہنے دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کتاب جو ہے وہ 20-25 صفحوں کی ہے تو اگر آپ نے زیادہ رکھا ہوگا تو وہ بڑی ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فائل ہیوی نہ ہو تو آپ یہ اس کو کر سکتے ہیں کہ جی کم از کم 3 فائلوں میں جو ہے وہ ایک فائل ہو، یا اس طرح جیسا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی یہ ایم بی اور یہ کے بی کے لیے ہے۔ اور یہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر صفحے کے آخر میں کتاب کا جو جلد نمبر ہے اور صفحہ نمبر ہے وہ لگا ہو تو اس کو چیک کر دیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو آپ اس کو ان چیک بھی کر سکتے ہیں، جس سے یہ کتاب کا جلد اور صفحہ نمبر نہیں شو کرے گا۔ اسی طرح یہ نیچے جو ہے یہ تعلیق ہے جو آپ نے خود لگائی ہوگی کسی کتاب پر، جو میں نے شروع کی ابتدائی ویڈیوز میں بتایا تھا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو یہ اس سے اگلا آپشن ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ آئے تو اس پر کلک کریں، اور اگر آپ کو نہیں چاہیے تو اسے ان چیک کر دیں۔ یہ ہم اگر یعنی شروحات میں سے کسی کو کرنا چاہیں، جیسے فتح الباری اگر میں کرنا چاہوں تو یہ اس میں صحیح بخاری کا جو یہ متن ہے وہ بھی ساتھ میں لے گا۔ تو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں اگر اس پر کلک کروں تو یہ متن کو شرح سے ختم کر دے گا، ہٹا دے گا۔ اسی طرح یہ کتب تفسیر اگر میں جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں شاملہ سے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آیات جو ہیں وہ نہ کاپی ہوں، تو میں اس پر کلک کر کے تو وہ آیات کاپی نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد یہ اگلا جو آپشن ہے یہ ہے جی ہر صفحے کے آخر میں انہوں نے ایک لائن لگا دی، یہ ایک لائن لگا دیں گے، اور یا پھر آپ یہاں پر کچھ لکھ بھی سکتے ہیں۔
کہ یہ صفحہ ختم ہو گیا، یا جیسے بھی کوئی بھی آپ علامت رکھ سکتے ہیں، یہاں سے نیا صفحہ شروع ہوا تو. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی علامت نہ ہو، پورا متن کنٹینیو ہو، تو پھر آپ اس کو ان چیک کر دیں. تو پورے متن میں، یعنی اس کو بھی اگر ان چیک کر دیں تو پورے متن میں نہ تو کوئی صفحہ نمبر، نہ جلد نمبر، نہ یعنی وہ صفحہ جلد بتائے گا، اور نہ ہی جو ہے نا وہ اس کو بتائے گا. اس سے اگلا آپشن اخراج جزء من الکتاب. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کتاب کا کوئی حصہ جو ہے وہ آپ اس میں رکھیں بس، تو آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو یہ سب سے پہلا آپشن ہے کہ جی آپ کوئی جلد دے دیں. مثال میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے صحیح بخاری کی 5ویں جلد چاہیے. یہ صحیح بخاری شاید 8 جلدوں میں ہے، تو مجھے اس کی 5ویں جلد چاہیے. میں اس پہ جتنا لکھوں گا تو یہ صرف اسی جلد کو جو ہے وہ کرے گا. اور اگر میں یہاں پر آتا ہوں تو یہ کہے گا جی آپ کون سی جلد اور کون سے صفحہ سے لے کر کون سی جلد اور کون سے صفحہ تک چاہتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے نا وہ عموماً یونیورسٹیوں میں ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے جو ہے وہ ملتی ہیں اسائنمنٹس وغیرہ ملتی ہیں، جن میں کسی بھی کتاب کی تحقیق ہوتی ہے، یا کسی بھی کتاب کے کچھ حصے کا ترجمہ، یا چند احادیث کی جو ہے وہ تخریج ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ ساری کتاب جو ہے وہ نکالیں شاملہ سے، بہتر ہے آپ وہ جلد نمبر ہے، مثال طور آپ کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 23 سے شروع ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 50 تک آپ کو چاہیے، یعنی آپ کو صرف یہ 27 صفحات چاہیے. تو یہ صرف اتنے ہی صفحات نکالے گا. یعنی آپ اس میں اس کو جیسے چاہیں، یہ آپ جتنا چاہیں اس کو نکال سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کتاب الیکٹرونی، یہ جو شاملہ والی ہے اس طرح کا بھی، یعنی اگر آپ اس کو ان چیک کر دیں گے تو وہ صرف ورڈ کی فائل نکالے گا. لیکن اگر آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اکثر کتابیں جب آپ انٹرنیٹ سے کچھ کتابیں پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں ساتھ میں خاص طور پر وقفیہ جو ہے وہ یہ دے رہا ہوتا ہے کہ نسخہ شاملہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو نسخہ شاملہ وہ یہی بنا ہوا ہوتا ہے، یہ کتاب الیکٹرونی جو ہے اسی کو کہتے ہیں. تو اب یہاں یہ ہے کہ اگر تو میرے پاس ویسے تو ابھی میں صرف صحیح بخاری نکالوں گا تو وہ تو ایک ہی ہوگی. لیکن اب اگر میں نے پورے کا پورا مجموعہ نکالنا ہے نا، میں مطلب کتب حدیث جو ہے وہ ساری کی ساری نکالنا چاہتا ہوں، تو اگر میں اس پر کلک کروں گا تو ہر کتاب کو الگ الگ جو ہے نا وہ سافٹ ویئر میں نکالے گا، ہر ایک کتاب کا الگ الگ نسخہ بنا دے گا. لیکن اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو وہ تمام کتابوں کو ایک ہی نسخے میں جمع کر دے گا. یہ مضغوطہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی کمپریس کرنا نا فائل کو. یہ اگر اس کو آپ ان چیک کریں گے تو یہ اوپن ہی فائل کو جو ہے وہ بنائے گا، اور اگر اس کو آپ چیک کرتے ہیں تو وہ اس کو ونرار وغیرہ یا کسی بھی کمپریس فائل میں آپ کو دکھائے گا. اور یہ اگر یہ چیک کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ ہو جائے، تصدیر ہو جائے کتاب کی، تو یہ جو ونڈو ہے، یہ شاشہ یہ اپنے آپ بند ہو جائے. اس کو ان چیک کریں گے تو وہ بند نہیں ہوگی. تو اس سے اگلا آپشن ہے جی ہمارے پاس بطاقہ کا. تو اس کا میں پہلے کئی دفعہ جو ہے وہ تعارف کروا چکا ہوں کہ یہ کارڈ ہے کتاب کے حوالے سے. یہاں سے آپ کتاب کو کھول بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ شاشۃ المؤلفین کی طرف لے جائے گا آپ کو. اور اس کے بعد یہ جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب کے بارے میں سارا تعارف ہے. کتاب کا نام کیا ہے، مؤلف کا نام کیا ہے، محقق کا نام کیا ہے، ناشر کون ہے، طبع کون سی ہے اور کس سن میں طبع ہوا، اس کی جلدیں کتنی ہیں. 9 جلدیں ہیں، میں 8 کہہ رہا تھا. تو اس کے بعد یہاں سے یہ بھی بتائے گا کہ کتاب جو ہے وہ موافق للمطبوع ہے. اس کے جو جلد صفحہ نمبر ہیں وہ جو مطبوع اصل کتاب ہے بالکل اس سے موافق ہیں. اور یہ خدمت التخریج جو ہے اس میں بھی خدمت التخریج میں نے نا عموماً لوگوں سے سنا، وہ جو اصل شاملہ ہے آفیشیل شاملہ جو ہے اس کو تخریج والا شاملہ کے نام سے جانتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا جو اصل شاملہ ہے اس میں یہ آپشنز ہیں،
تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اصل شاملہ ہی استعمال کریں. البتہ آپ کو جو کتابیں چاہیے، تو جیسے میں نے اپنی پچھلی ایک دو ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کیسے آپ کتاب کو ایڈ کر سکتے ہیں مکتبہ شاملہ میں، تو آپ وہ شاملہ لیں اور اس میں سے جو کتابیں آپ کو اہم لگ رہی ہیں وہ ان کتابوں کی تصدیر کر کے ان کتابوں کو نکال کے وہ کتابیں اپنا یہ جو اصل شاملہ ہے اس میں آپ ایڈ کر دیں، تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ تخریج والا جو آپشن ہے اس سے بھی مرتب ہے، وہ بھی آپ اس کے یعنی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو اس کا متن ہے وہ بھی جو فتح الباری اور یعنی فتح الباری ابن حجر کی اور ابن رجب کی، یہ دونوں بھی اس کے متن کے ساتھ اٹیچ ہیں. یہ یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کسی بھی کتاب کے بارے میں. اسی طرح یہ نیچے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تعلیق بھی ہے اور جز صفحہ جلد نمبر اور صفحہ نمبر بھی یہ اس مکتبے کا ہے. اور جی تو اس سے اگلا جو بٹن ہے وہ ہے، اگر ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہ جو مکتبہ شاملہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے یہ ہمیں وہاں پر لے جائے گا. یہ مکتبہ شاملہ نہیں، یہ روضہ جنہوں نے مکتبہ شاملہ بنایا ہے، الروضہ والوں نے، مکتب الدعوہ والتوعیہ الجالیات بحی الروضہ، یہ وہاں پر آپ کو لے جائے گا، ان کی سائٹ پر لے جائے گا. اس سے اگلا آپشن ہے جی خیارات کا، یعنی سیٹنگز، مکتبہ شاملہ کی سیٹنگز. تو یہاں پر یہ متنوع ہے، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلوب عرض و تعلیقات، جو تعلیقات جو ہیں یہ آپ جو خود لگاتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پر کلک کریں گے تو جو آپ نے تعلیق لگائی ہوگی تو اس کو وہ واضح کر دے گا، شو کر دے گا. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ تعلیق والے جو یہاں پر نیچے تعلیق والی ونڈو شو ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہے تو اس پر آپ کر سکتے ہیں. اور اب اس پر کریں گے تو وہ ہمیشہ اس کو ہڈن ہی رکھے گا، نہیں دکھائے گا. اور یہ اس سے اگلا آپشن ہے کہ جیسے ہم کوئی سرچ کرتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا، عموماً ہم جیسے ہی جس بھی سرچ پر جو ہے وہ نیچے کرتے ہیں کلک کرتے ہیں تو یہ فوری وہ سرچ آ جاتی ہے، وہ یہ ہے. اور اگر یہاں پر کریں گے تو اس کو ڈبل کلک کرنا پڑے گا، پھر وہ سرچ پر جائے گا. اور یہ اس سے اگلا ہے جی نسخہ مصورہ، یعنی پی ڈی ایف جو ہے. تو اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو جب آپ یہ والا بٹن جو پی ڈی ایف والا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ پی ڈی ایف کی کتاب کو الگ سے شو کرے گا. یہاں پر آپ کریں گے تو یہ پی ڈی ایف کی کتاب کو آپ کے سامنے آدھی جو ہے وہ ونڈو میں دکھائے گا آپ کو. اور یہ بھی ہے، یہ اوپر نیچے کر دے گا، یہ دائیں بائیں، یہ مطلب راسی آ جائے یہ دائیں بائیں کر دے گا، اور افقیہ یہ اوپر نیچے کر دے گا. تو ارض النسخہ المصورہ فی شاشہ نتائج البحث، تو یعنی اگر آپ نے بحث جو ہے وہ کی ہوئی ہے اور اس میں آپ پی ڈی ایف دیکھنا چاہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ اسی شاشہ میں جو ہے وہ کھولنا چاہتے ہیں. وہ ظاہر ہے نیچے آدھی ونڈو وہ ویسے اس نے لی ہوگی بحث نے، تو بالکل ہی چھوٹی ہو جائے گی ونڈو، اس لیے آپ فی شاشہ مستقلہ میں ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ جی اگر آپ یہ جو ماؤس ہے اس کو آپ، میں بھی آپ کو دکھاؤں، یہاں پر کلک کریں. جیسے میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہ ابھی تو ہم نے یہ آپشن دیا ہوا ہے کہ یہ کھلے، جو اختیار کتاب ہے وہ کھلے گا. لیکن اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب یہ ہمارے سامنے شاشۃ البحث کھلی ہے. تو یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے، آپ اس میں جس سے مرضی جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار جلدی سے شاشۃ البحث کھل جائے تو آپ یہاں پر کر دیں، اگر آپ عرض کتاب چاہتے ہیں جلدی سے تو آپ اس پر رہنے دیں. تو اس کے بعد یہ اگلا ہے جی آپشن ہمارے پاس کہ یہ جیسے آپ یہاں پر کرتے ہیں نسخ و نسخ کرتے ہیں یا یہ مذاکرہ سے محافظہ کرتے ہیں تو یہ ایک آواز دے گا.
اس وقت جیسے میں نے یہ بتایا تھا تو اس نے آواز دی تھی کیونکہ یہ چیک ہوا ہوا تھا. اگر میں اس کو ان چیک کر دوں تو اس کو نہیں دکھائے گا. اور یہ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جی کم از کم حروف جو ہیں وہ ایک صفحے پر کتنے ہوں. اور اس کے بعد ہے جی ان اصدرات صفحات الویب قم بتقسیم الصفحة طبعا للعنوان وليس طبعا لاسم الملف. یہ بھی انٹرنیٹ کے لیے ہے. اور یہ شاشت تحریر الکتاب جو ہے اگر آپ اس پر کریں گے کلک تو آپ جیسے ہی اس پر تبدیلی کرتے رہیں گے یہ فوری فوری اس کو جو ہے وہ کرتا رہے گا، محفوظ کرتا رہے گا. اور یہ آپ کو بتائے گا کہ جو ہے وہ اس کی فہرست نہیں بنی ہوئی جب آپ تحریر کریں گے، کتاب کو بنائیں گے. وہ بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کتاب کو بنایا جاتا ہے. تو یہ بھی تحریر کتاب کے حوالے سے ہی ہے. اور اس کے نیچے جو ہے کہ کتاب جو ہے وہ آپ جب کتاب ہمارے پاس یہاں شو ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو شو ہو رہی ہے تو کتاب کے جو مؤلف ہے اس کی تاریخ وفات بھی لکھی ہوئی ہے. تو اگر میں اس کو ان چیک کر دوں تو اب آپ دیکھیں نہیں ہوا. خیر یہ اس کو بھی ساتھ دکھاتا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو نہیں دکھائے گا. تو لیکن یہ دکھانا ہی اچھا ہے. اور یہ اگر کتاب مرتب ہے تصویر کے ساتھ تو یہ اس کے لیے ہے. اور اگر آپ یہاں پر چیک کرتے ہیں تو یہ کتاب جب آپ سرچ کرتے ہیں تو جیسے ہی سرچ ختم ہوگی تو یہ فوری طور پر آپ کو ایک میسیج دے گا کہ تم البحث. تو اگر آپ چاہتے ہیں ایسا کوئی میسیج تو یہ اس پہ چیک کرتے ہیں، اگر نہیں چاہتے تو اس کو ختم کر سکتے ہیں آپ. اور اسی طرح یہ ہے جی اگر یہاں پر میں جو بھی نام لکھوں گا تو یہ شاملہ کا وہی نام میرے سامنے آئے گا. یعنی اگر المکتبہ شاملہ عموماً لوگوں کے پاس 2-3 مکتبات ہوتے ہیں تو میں اس پر لکھ دوں یہ 10,000 کتابوں والا ہے اگر میرے پاس، تو میں یہ لکھ کے اس کو محفوظ کر سکتا ہوں. تو اس سے اگلا ہے جی یہ والا کہ جیسے ہی نئی کتابیں آئیں گی تو فوری آپ کو بتائے گا کہ جی یہ نئی کتابیں آئی ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اس پر بھی ہے کہ جیسے ہی مکتبہ شاملہ کا کوئی بھی نیا ورژن آئے گا، اپڈیٹڈ ورژن آئے گا تو وہ بھی فوری آپ کو بتا دے گا کہ جی آپ کا نیا ورژن آیا ہوا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ لوحۃ المفاتیح ہے، اس کو آپ عربی میں کر سکتے ہیں اور ویسے عربی میں ہی ہوتا ہے یہ. اور اگر یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں میرے پاس تو یہ ویسے دائیں سائڈ پہ آ رہا ہے، لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بائیں سائڈ پہ آئے تو میں اس پر چیک کروں گا تو یہ بائیں سائڈ پہ آ جائے گا. اس کے بعد یہ الوان ہے، خطوط و الوان. تو یہاں سے جو نصوص کا خط ہے وہ بدلا جا سکتا ہے. یہ کلر ہیں، رنگ جو بھی آپ رکھنا چاہیں، نص کا جو خلفیہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بدل سکتے ہیں آپ. جو تعلیق کا کلر ہے وہ بدل سکتے ہیں، تعلیق کا جو رنگ ہے وہ بدل سکتے ہیں آپ. اسی طرح جو آپ جس بھی لفظ کو جو ہے وہ سرچ کریں گے تو وہ سرچ کو لال رنگ میں دکھاتا ہے، آپ اس کا بھی رنگ بدل سکتے ہیں. اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا رنگ جو ہے وہ اس وقت نیلا ہے، تو وہ آپ یعنی شروحات میں جب وہ تفاسیر میں دکھاتا ہے تو نیلے رنگ میں ہوتی ہیں آیات، تو وہ بھی آپ رنگ بدل سکتے ہیں. عناوین کا یہ والا رنگ ہوتا ہے اور اس کو بھی آپ بدل سکتے ہیں. اسی طرح تحریر، جب کسی کتاب کی آپ تحریر کرتے ہیں تو وہ یہ سفید کلر دیتا ہے، آپ اس رنگ کو بھی بدل سکتے ہیں. اور یہاں سے حواشم جو ہے اس کا خط بدل سکتے ہیں آپ، تعلیقات کا. اور اسی طرح یہ جو مصنف البطاقات و نحویہا یعنی کارڈز وغیرہ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ اس کا اگر آپ فونٹ بدلنا چاہیں، سائز بدلنا چاہیں تو یہ یہاں پر کلک کر کے اس پہ جا سکتے ہیں، اس بدل سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو شجرۃ الکتب العناوین ہے یعنی یہ والا جو ہے تو یہ اس کو بھی بدلا جا سکتا ہے. تو جی الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل سے مکتبہ شاملہ کو جو ہے وہ
مکمل کر لیا ہے اللہ کے فضل سے. اچھا جی، یہ ایک آپشن رہ گیا ہے ترقیہ حیہ الان. اور آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا ابھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نئی کتاب جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو یعنی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا شاملہ جو ہے وہ اپڈیٹڈ ہے. اور اگر یہ یہاں پر اوپر دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا نیا ورژن آ گیا ہے، جو نئی کتابیں آئی ہوں گی تو وہ تحمیل تلقائی اور روابط التحمیل 2 آپشن دے گا. تو تحمیل تلقائی پر اگر آپ کریں گے تو وہ فوری یہیں ڈاؤن لوڈ کر دے گا، اور اگر روابط تحمیل پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو ویب سائٹ پر لے جائے گا اور وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو تحمیل تلقائی ہی اہم اور زیادہ فائدے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا یہ مکتبے سے استفادے کی توفیق دے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ سے التماس ہے کہ ان ویڈیوز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں طلباء علم جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.